جو انسان کے اندر جو سوچ فکر کا جو مرکز ہے وہ دل ہے. ہاں دماغ صرف ایک آلہ ہے کہ جس طرح دل جو ہے آنکھ کو حکم دیتا ہے چیز کو دیکھنے کا دیکھتی ہے, کان کو حکم دیتا ہے دل کس چیز کو سننے کا وہ سنتا ہے, ہاتھ کو حکم دیتا ہے ہاتھ کام کرتا ہے, ایسے ہی دل دماغ کو بھی آرڈر کرتا ہے کس چیز کو کیلکولیٹ کرنے کا, کوئی اس طرح کی چیز کرنے کا. ورنہ اصل جو کمانڈ کر رہا ہے وہ کون ہے, وہ کیا ہے, وہ دل ہے. اس لیے فرمایا فی صدور الناس, ان لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اور صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل پر جم کے بیٹھا ہوتا ہے. جیسے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور جیسے ہی دل ذکر سے غافل ہوتا ہے تو پھر سے آ جاتا ہے, اور جب آتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے, پھر یہ کام کرتا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ وسوسے ڈالے گا. وسوسے کیا ہے شیطان کے, وہ طرح طرح کے وسوسے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اس کی توحید سے ہٹا کر شرک میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ تو سنتا ہی نہیں ہے. بڑی دعائیں کی, دیکھو بابا جی سے ایک بار مانگا کام ہو گیا, سمجھا, اور بڑی دعائیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری تو سنتا ہی نہیں. اللہ سے مایوسیاں, اللہ سے نا امیدیاں, اللہ کے بارے میں بدگمانیاں, اور بندوں سے امیدیں, اوروں سے امیدیں. یہ سارا کام کون کر رہا ہے, یہ شیطان کر رہا ہے. اللہ کے بارے میں بدگمانیاں, اللہ کے بارے میں انسان کو طرح طرح کی اس کے دل میں اس یعنی کہ اللہ سے دور کرنے کے انداز, اور اس سے بندوں کے بارے میں بدگمانی, برے خیالات کہ فلاں تو اس نے ایسی بات کی, لازماً اس نے میرا تو برا چاہا ہوگا, اس نے یہ کام کیا, لازماً کو میرا نقصان کرنے کا ارادہ کیا ہوگا. یہ بار بار ہمارے دلوں میں اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں کون ڈالتا ہے, شیطان ڈالتا ہے. تو یہ اس کے وسوسے ہیں. ہر وقت اس کا یہی کام ہے کہ کسی نہ کسی لحاظ سے بندے کو اللہ سے بھی دور کرتا رہے, اور بندوں کو بھی ایک دوسرے سے, خاوند بیوی ہو, ماں باپ اولاد ہو, بہن بھائی ہو, کوئی عزیز رشتہ دار ہو, کوئی پارٹنر ہو آپس میں, ہر وقت شیطان کا یہی کام ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بانٹو, ان کو بکھیرو, ان کے دل جو ہے ایک دوسرے سے دور کرو. اس لیے ہم پہلے شروع میں عرض کر چکے ہیں کہ انسان کو کس قدر ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی. اس عظیم اس بہت بڑے شرط ہے فرمایا کہ اللہ یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے خیالات پیدا کرتا ہے, برے خیالات پیدا کرتا ہے, اللہ کے حق بارے میں بدگمانیاں, بندوں کے بارے میں بدگمانیاں, طرح طرح کے اس طرح کے ان کے معاملات. ما من الجنۃ والناس, وہ ہے کون, وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. وہ ابلیس اس کی نسل میں سے بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور اس کی نسل کو, شیطانوں کو, جنوں کو ایسی قدرت طاقتیں دی ہیں کہ وہ انسان کے جسم میں داخل ہو, اس کے دل تک پہنچے, اس کے دل پر جا کر بیٹھتا ہے شیطان, اس کے دل تک پہنچتا ہے. اور اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی جسم میں داخل ہونے کی. بعض اوقات جادو کی وجہ سے کسی کو اس کا رحم بند ہو گیا, اولاد پیدا نہیں ہو رہی, کیا ہے کہ جنوں شیطانوں نے وہاں پر جا کر اس کو بند کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے واقعی ہی جنوں شیطانوں کو ایسی قوتیں صلاحیتیں دی ہیں کہ انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کو کوئی تکلیف دینے کی, اس کے دل تک جا پہنچنے کی. تو یہ تو شیطان ابلیس اور جو اس کے ایجنٹ ہے لوگوں میں سے, انسانوں میں سے. آپ کسی کے پاس, آپ کا دل کسی کے بارے میں صاف ستھرا ہے, آپ کسی اس طرح کے خناس کے پاس بیٹھو گے, بھی فلاں تو ایسا ہے, فلاں تو ویسا ہے, اور اس کے پاس جب اٹھو گے تو دل اس کے بارے میں کھٹا ہو چکا, جس کے بارے میں دل صاف تھا. ہاں یہ کون ہے, یہ خناس ہے. ہاں یہ وہ خناس ہے جنہیں ہم پہچاننے کی ضرورت ہے. وہ ممکن ہے ہمارا کوئی دوست ہو, ہمارا کوئی عزیز قریبی ہو, بڑا ہی ہم اس کو بڑا خیر خواہ سمجھتے ہوں, لیکن وہ خیر خواہ نہیں بلکہ آپ کا بدترین دشمن ہے. یہ ہے وہ شیطان. جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے صحابہ کو سختی سے ان چیزوں سے روکتے, آپ مانتے کہ میں تمہارے پاس آتا ہوں, میرا دل تمہاری کے بارے میں صاف ہوتا ہے, تو مجھے کسی کے بارے میں کچھ نہ بات کہوں, اور کسی نے کچھ معاملہ کیا بھی ہے تو اپنے پاس رکھو, مجھے نہ بتاؤ. میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے پاس سے اٹھوں اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برا خیال ہو, کہ جس صاف دل کو لے کر آتا ہوں اسی صاف دل کو لے کے جانا چاہتا ہوں. اور بھائی دلوں کو صاف رکھنا بہت بڑی بات ہے.
الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جنت میں جانے والوں کی صفت کیا ہے؟ وہ دلوں کا صاف ہونا ہے، دلوں کو صاف رکھنا ہے۔ وہ ابن عمر کی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں سب آپ کا، کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں صحابہ کے ساتھ، آپ میں کہ ابھی ایک آدمی مسجد میں داخل ہوگا جو جنتی ہے۔ ایک آدمی آیا، نماز وغیرہ پڑھی، چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر آپ میں کہ ایک آدمی ابھی آئے گا جو جنتی ہے، پھر وہی آدمی آیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر وہی آدمی آیا۔ تو یہ صحابی اس کے پیچھے چل پڑے، اس کے گھر چلے گئے، اسے اجازت مانگی کہ میں آپ کے گھر میں 2-3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آؤ بھی ٹھہرو۔ لگتا ہے کہ وہ اکیلا ہی تھا، بیوی بچے نہیں تھے اس کے گھر میں ٹھہرا لیا۔ اب یہ صحابی ابن عمر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے سر۔ دیکھا کہ خاص کوئی چیز نظر نہیں آئی، وہ فرض نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی سنتے وغیرہ پڑھ رہا ہے، کوئی ایسی خاص کوئی چیز کہ واقعی ہی جو الگ سے لوگوں سے انوکھی ہو کہ دیکھنا چاہتے کوئی نظر نہ آئی۔ تو اس کو تیسرے دن کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن سے کہتے ہوئے سن رہا تھا کہ ابھی مسجد میں آدمی داخل ہوگا جو جنتی ہوگا، اور تم آتے تھے، تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بار بار جنتی ہونے کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ جو تم نے مجھے دیکھا ہے میں یہی پوچھوں، اس سے بڑھ کر نہیں، یہی نماز فرض پڑھ لی، کوئی اس طرح کی چیزیں کر لی۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی بری بات نہیں، کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کوئی برا خیال، کوئی بدگمانی، کوئی نفرت، کوئی حسد، کوئی بغض، ایسی چیزیں میرے دل میں نہیں ہوتی۔ ہاں یہ دلوں کا صاف ہوگا، اور بھائیوں یہ اسی وقت صاف ہوگا جب خناسوں سے دور رہیں گے۔ اس لیے اس صورت ہم کو اس لیے سکھائی گئی کہ تاکہ خناسوں سے دور رہیں۔ وہ جنوں میں سے خناس جو ہیں اس شیطان سے بھی دور رہیں، اس سے دور رہنے کے لیے بھی اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، مسلسل اللہ کے ساتھ تعلق ہو، تاکہ وہ دل میں وہ شیطان کو برے خیال پیدا نہ کر دے، اور انسانوں میں سے بھی جو خناس ہیں ان سے بھی الگ تھلگ، ان سے بھی دور رہنا، اور خصوصی طور پر سب سے بڑے وہ خناس کہ جو کسی کو دین کے لحاظ سے دوسرے سے دور کر دے۔ کوئی دیندار شخص ہے، کوئی علم پھیلاتا ہے، اور کسی وجہ سے اس سے نفرت ہوگی، دنیا کے کسی معاملے اس سے نفرت پھیلانا شروع کر دی، اس سے لوگوں کو دور کرنا شروع کر دیا، اس کے خلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ ہم دلوں کو تبھی صاف رکھ سکتے ہیں جب اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ تو میں کہ وہ شیطان دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، برے خیالات پیدا کرتا ہے، لیکن کب پیدا کرتا ہے؟ کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھتے ہوئے بھی اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، تاکہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی شیطان کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن سے غافل کرے۔ آپ پڑھنے کو پڑھے، روح کچھ کر لیے، لیکن آپ کو قرآن کی کچھ سمجھ آ سکنا، اس پر عمل نہ کریں۔ اس لیے قرآن کو تلاوت کرتے ہوئے اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا اعوذ باللہ۔ اور اسی طرح استعاذے کی اور بھی آپ کو بتایا تھا سورۃ فاتحہ کے شروع میں کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے، تو ایک آدمی اس کی رگیں پھولی ہیں، چہرہ سرخ ہے، بڑا اس کا رنگ لال پیلا ہوا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میں ایک چیز جانتا ہوں، اگر یہ کہہ دے تو اس کی ساری حالت بدل جائے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہے؟ میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ تو یہ شیطان ہے کہ جو آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں اکسا کر لوگ دوسروں کے خلاف لڑانا، بھڑکانا، اللہ کے خلاف آپ کو کھڑا کرنا، یہ ساری چیزیں کرنا ہے۔ تو یہ اس سے شیطان سے بچنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو اس کی اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر۔ دوبارہ دیکھیں آج کی سورۃ کے الفاظ کو۔ قل کہہ دیجیے اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے اس کی، من شر الوسواس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، الخناس، جو ہٹ ہٹ کے پیچھے مڑ مڑ کے آتا ہے، اور الذی، جو وسوسے پیدا کرتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہے اور لوگوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سننے پر اکتفا کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ اگر اس کی چیزوں کو دہرا لیا کریں، تاکہ ہم واقعی یہاں سے کچھ سیکھ کر، ہمارا مقصد سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اب ایسے سنیں گے بھی تو انشاءاللہ اجر تو ملے گا،
لیکن مقصد جو ہے کچھ سیکھنا ہے تاکہ ہم آگے بھی سکھا سکیں، خود بھی ان چیزوں پر عمل پیرا ہو سکے اور آگے بھی لوگوں کو سکھانے کا ذریعہ بن سکے۔ کیا ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے؟ جی ہاں، ان کا سوال ہے کہ ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے؟ جی ہاں، ہر شخص کے ساتھ اللہ نے شیطان کو لگایا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کے ساتھ پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ مانتے کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے مجھے کہ میری مدد کی اس کے خلاف اور وہ میرے تابع ہو گیا اور مجھے خیر ہی تو حکم دیتا ہے۔ تاکہ نبی کے ساتھ اسی کو جس کو قرین کہتے ہیں، قرآن کریم اس کا قرین کا لفظ آتا ہے وہی، تو ہر انسان کے ساتھ وہ شیطان ہے۔ اسی سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ضرورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے نام میں آنے کہ جب شیطان لگا ہوا ہے ساتھ، یعنی کہ کبھی آئے گا کبھی جائے گا، وہ آپ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، لگا ہوا آپ کے ساتھ، اور اسپیشل آپ کے ساتھ ہی، سمجھے نا؟ آپ کا ساتھ، آپ کا شیطان صرف آپ ہی کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے لیے فارغ ہو۔ اس لیے کس قدر ضرورت ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے انسان کو، یعنی کہ ہر وقت ان کی صورتوں کی تلاوت، اللہ کا ذکر، یہ چیز۔ صاحب اسی سلسلے میں ایک اور بات ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ آف کورس قرآن پاک کا اور اللہ کا ذکر جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ کسی وقت ہم دنیا داری میں ہوتے ہیں، انسان ہے، کوئی ایسا لمحہ ہو جاتا ہے کہ انسان کسی کام میں مشغول ہے اور اپنا کام کر رہا ہے تو ذکر سے آ رہی ہے اس ٹائم، تو اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا جو ہے نا نسخہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ ہر وقت باوضو رہے۔ جب بھی آپ واش روم جائیں، یہاں پانی کی کوئی ایسی قلت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اگر ہم باوضو رہیں اور رات کو سوتے ہوئے بھی اگر وضو کر لیں تو ہم آٹومیٹیکلی اس جو ہے نا باوضو رہنا جو ہے ایک تو ایمان کی دلیل ہے، مومن کی دلیل ہے، مومن کی سچائی ہے باوضو رہنا، اور ویسے بھی شیطان سے بچنے کے لیے۔ ہاں، اور دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ انسان ظاہری بات ہر وقت تو ذکر نہیں کر سکتا، ظاہری بات ہے اس کو دنیا کے کام کاج طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ اب اگر ذکر نہیں کرے گا تو جس طرح ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ شیطان پہ آ کے وسوسے ڈالے گا، لیکن اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور بھی اذکار دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ جن کو آپ ایک بار کہہ لیں، صبح کہہ لیں تو شام تک، شام کو کہہ لیں تو صبح تک، اللہ تعالیٰ کے فضل سے شیطان سے محفوظ ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر صبح 100 مرتبہ پڑھ لیں، شام کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، تو شیطان، آپ کا فرمان ہے کہ شام تک، جو صبح پڑھے یا شام تک، شام کو پڑھے صبح تک، شیطان اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس لیے یعنی کہنے کا مقصد ویسے تو ہر وقت انسان کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن بعض اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے ساتھ ساتھ ایسی بھی چیزیں دے دی ہیں کہ اگر آپ صبح یا شام پڑھ لیتے ہو تو وہ آپ کو مزید اس کی حفاظت مل جائے گی۔